الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دینی مجلس قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو علمی اور دینی مذاکرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ انسان کے سامنے سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے، دینی مجلسیں منعقد کرنے سے، دینی مجالس قائم کرنے سے، اور ہدایت کی روشنی صاف نظر آ جاتی ہے۔ اور مومن کو اس طرح کے مذاکرات کی مسلسل تاکید کی گئی ہے کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ایسے مجالسوں کی جانب رخ کرنی ہے۔ اور سامعین کرام، جو آج کے اجلاس کو منعقد کرنے کا سبب، تو یہ پروگرام کی تفصیل میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ مدرسہ دارالہدیٰ سے طلبہ اور طالبات کے لیے گلدستہ اسلام مکمل کتاب حفظ کرنے کا ایک مسابقہ رکھا گیا تھا، جس میں کل 7 یا 6 مضامین پائے جاتے ہیں، شامل ہیں، جو حفظ قرآن آدھا پارہ، اور ناظر قرآن 1 پارہ، اور احادیث 50 احادیث مع ترجمے کے ساتھ، اور 25 قرآنی دعائیں، اور 50 روزمرہ کی دعائیں، اور عقیدے کے متعلق 60 سوالات و جوابات، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 250 سوالات و جوابات، اور متفرقات جیسے غزوات ہیں، اسلامی آداب ہیں، اور یہ جو ہے اس طریقے سے اس کتاب کے اندر جو ہے کچھ متفرقات پائے گئے تھے۔ تو جس کے اختتام یعنی جو ہے گلدستہ اسلام کا جو وقت ختم ہونے کے بعد 40 دن کا جو وقت رکھا گیا تھا، اب اس ایگزام ختم ہونے کے بعد، ایگزام کے بعد ہم نے جس کا اختتامی پروگرام بمقام مسجد ابراہیم 4واں وارڈ محبوب نگر نٹور روڈ تکل کوٹہ منعقد کیا گیا ہے بتاریخ 17/12 مہینہ 2020 بروز جمعرات صبح 10 بجے تا ظہر تک۔ تو سامعین اکرام، آپ اطمینان رکھیے کہ آج کی عظیم الشان اجلاس اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ کامیابی کی راہ طے کرے گی انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ کرنے والوں میں بھی اخلاص اور سامعین میں بھی ہماتن گوشہ نظر آ رہے ہیں۔ آج کی جو اجلاس کی صدارت ایک عظیم شخصیت کے سر باندھا گیا ہے، وہ ہیں فضیلت الشیخ امین عمری مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی وہ ابھی جو ہے ہمارے درمیان میں تشریف لانے والے ہیں۔ استقبال اقبالیہ پیش کرنے کے لیے شیخ عبدالرحمن حمایتی جامعی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ہے استقبالیہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ علم ہر چیز کا چشمہ ہے۔ قوم کی ترقی کا راز علم ہے۔ علم ہی کی طاقت سے ایک گدھا شاہ بن سکتا ہے۔ معرفت الہی بھی علم ہی میں مضمر ہے۔ اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ مگر جہاں پر علم ہو مگر تربیت نہ ہو تو علم انسان کے لیے منفعت کی جگہ مضبر بن جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کے تمام پہلو دینی علوم میں موجود ہیں۔ کتاب و سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بچوں کو سینچا جائے تو معلومات کے انبار کے ساتھ ساتھ اخلاق سے بھی آراستہ ہوتے ہیں۔ حضرین اکرم، غرض دینی علوم سے آراستہ بچہ پیکر اخلاق ہوتے ہیں۔ اسی بات کو مد رکھتے ہوئے اسی مسجد میں بچوں کو گلدستہ اسلام جو کہ مختصر
اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہے، اس کا کورس چلایا گیا جس کا نتیجہ خیر آج کا یہ اجلاس شاہد ہے۔ اجلاس کی مناسبت سے صدارت کے لیے جس شخصیت کو مدعو کیا گیا وہ استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ امین عمری مدنی حافظ اللہ، استاد جامعہ محمدیہ عربیہ رائے ہیں۔ آپ آئیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ اس اجلاس میں استاد محترم کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم۔ اسی طرح اس بزم سعید کے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ ذبیح اللہ جامعی حفظہ اللہ اور عبدالصمد جامعی حمایتی حفظہ اللہ اور عطا رحمان جامعی حفظہ اللہ کا استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ تمام حاضرین کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اب تک آپ نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا کیا جو ہے بچوں کو تعلیم دی گئی ہے، تو اس پر جو ہے آپ نے سماعت فرما رہے تھے۔ تو ہم نے بچوں کے درمیان میں گلدستہ اسلام کو بچوں کے لیے جو ہے مسابقے کے طور پر جو رکھا تھا، اسی کتاب سے بچوں کو جو ہے آپ کے سامنے علمی مظاہرہ دکھانے کے لیے جو ہے اسی کتاب سے منتخب جو ہے چیزوں کو دیا گئے ہیں کہ کئی بچے جو ہے اس کتاب سے بہت ساری چیزوں کو یاد کر کے علمی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں مدرسہ دارالہدیٰ کے طالب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر کے جو ہے اپنے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے فرمائے اور اس بزم کا آغاز فرمائے۔ اور اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں حبیب الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر کے جو ہے قرات کو پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس، معزز علماء کرام اور سامان کرام، میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نام سنانے جا رہی ہوں، بغور سنے۔ بیٹیوں کے نام: نمبر 1 زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 2 رقیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 ام کلثوم رضی اللہ عنہا، نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ بیٹوں کے نام: نمبر 1 عبداللہ، نمبر 2 قاسم، نمبر 3 ابراہیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے جو ہے اسلامی دنوں اور مہینوں کے نام پیش کرنے کے لیے عالیہ بنت جیلان کو دعوت دیتا ہوں، آ کر کے جو ہے آپ کے سامنے نام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس، معزز علماء کرام اور سامان اکرام، آج اس جلسے میں اسلامی مہینوں کے نام اور اسلامی دنوں کے نام سنانے جا رہی ہوں۔ اسلامی مہینوں کے نام: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اسلامی دنوں کے نام: یوم الجمعہ، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن جزاک۔ اس کے بعد میں ازواج مطہرات کے نام پیش کرنے کے لیے حفصہ بنت شاشہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آ کر کے جو ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس، معزز علماء اکرام اور سامان اکرام، آج میں آپ کے سامنے ازواج مطہرات کے نام سنانے جا رہی ہوں، بغور سنیں. نمبر 1 خدیجہ رضی اللہ عنہا. نمبر 2 سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا. نمبر 3 عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا. نمبر 4 حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا. نمبر 5 زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنہا. نمبر 6 ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا. نمبر 7 زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا. نمبر 8 جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا. نمبر 9 ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا. نمبر 10 صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا. نمبر 11 میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر و احسن جزاک. اس کے بعد قرآنی دعائیں پیش کرنے کے لیے فیروزہ بنت اسماعیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآنی دعائیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس، معزز علماء اکرام اور مہمانان اعظام، آج اس جلسے میں چند قرآنی دعائیں سنانے جا رہی ہوں، بغور سنیں. علم میں زیادتی کے لیے دعا. ربی زدنی علما. ماں باپ کے لیے دعا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے ایوب علیہ السلام کی دعا. مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مصائب و مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے یونس علیہ السلام کی دعا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گناہوں سے بخشش کے لیے آدم علیہ السلام کی دعا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اہل و عیال کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. والدین مومن اور خود کی مغفرت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کام میں آسانی پیدا کرنے اور بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. قسم پرسی کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. طلب اولاد کے لیے زکریا علیہ السلام کی دعا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نیک اولاد کے لیے دعا. رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اہل و عیال کی طرف سے سکون کی دعا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ کی مدد چاہنے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. شیطانوں کے شر سے بچنے کی اور ثابت قدم رہنے کی دعا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس، معزز علماء اکرام اور مہمانان اعظام، آج اس جلسے میں قرآن 10 دعائیں سنانے جا رہا ہوں، بغور سنیں. عمل کی قبولیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ پر بھروسہ و توفیق کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اولیاء اللہ کی دعا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت
مستقرا ومقاما. پریشانی اور غم میں اللہ کی مدد چاہنے کے لیے دعا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے یہ دعا کرے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایمان پر استقامت کی دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے یہ دعا کرے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ظالم قوم سے نجات پانے کے لیے دعا. رب نجنی من القوم الظالمین. آزمائش سے بچنے کے لیے دعا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزا. یہ تھے جو ہے کیف بن خلیل صاحب جو آپ کے سامنے 10 قرآنی دعائیں حفظ کر کے آپ کے سامنے جو ہے سنا رہے تھے. اس کے بعد جو آپ کے سامنے ہمارے اس اجلاس کے لیے صدارت کی جو ہے جس کے سر باندھا گیا تھا وہ ہے حضرت الشیخ استاد محترم امین عمری مدنی حفظہ اللہ. ہمارے درمیان میں جو ہے بہت دیر سے جو ہے منتظر تھے شیخ موصوف کا. الحمدللہ ہم جو ہے ان کا استقبال کرتے ہیں وہ آ کر کے جو ہے صدارت کی کرسی سنبھالیں. اس کے بعد ہم نے جو ہے اس مسابقے کے اندر آدھا پارہ حفظ بھی جو ہے رکھا گیا تھا. اسی آدھے پارے سے میں 10 صورتیں سنانے کے لیے احمد بن عبد القادر جیلان کو دعوت دیتا ہوں وہ آ کر کے قرآن کی 10 صورتیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ معزز علماء اکرام سامان اکرام، آج میں آپ کے سامنے 10 سورتیں کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں. بغور سنیں. سورۃ الشمس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما صباها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الضحى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر
تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الانشراح مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة التين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة القدر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة الزلزال مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة القارية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة التكاثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة الهمزة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزاء. اب اس کے بعد آپ کے سامنے اسماء حسنہ مکمل اللہ رب العالمین کے نام سنانے کے لیے حنا کوثر بنت شاشہ ولی کو دعوت دیتا ہوں وہ آ کر کے اسماء حسنہ پیش کریں. الوکیل کارساز نگہبان، القوی زورآور، المتین قوت والا، الولی حمایت کرنے والا، الحمید خوبیوں والا، المحصی گننے والا، المبدع پہلی بار پیدا کرنے والا، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، المحیی زندہ رکھنے والا، الممیت مارنے والا، الحی زندہ، القیوم سب کو تھامنے والا، الواجد پانے والا، الماجد عزت والا، الواحد اکیلا، الاحد ایکتا، الصمد بے نیاز، القادر قدرت والا، المقتدر مقدور والا، المنتقم بدلہ لینے والا، العفو معاف کرنے والا، الرؤوف نرمی کرنے والا، المالک الملک بادشاہی مالک ہے، ذوالجلال والاکرام عزت اور بخشش والا، المقسط بدلہ لینے والا، العفو معاف کرنے والا، الرؤوف نرمی کرنے والا، المالک الملک بادشاہی مالک ہے، بادشاہی مالک ہے، ذوالجلال والاکرام عزت اور بخشش والا، المقسط بدلہ انصاف کرنے والا، الجامع اکٹھا کرنے والا، الغنی بے پرواہ، المغنی بے پرواہ کرنے والا، المانع روکنے والا، الضار نقصان پہنچانے والا، النافع نفع پہنچانے والا، النور روشن کرنے والا، الہادی ہدایت دینے والا، البدیع نئی طرح پیدا کرنے والا، الباقی باقی رہنے والا، الوارث سب کا وارث، الرشید انہیں راہ بتانے والا، الصبر صبر کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزاء. حنا بنت شاشہ ولی کو جو ہے شیخ ذبیح اللہ جامعی اور شیخ رحمۃ اللہ کی جانب سے جو ہے تحفہ دیا گیا ہے، انعام دیا گیا ہے، وہ آ کر کے جو ہے اس انعام کو لے کر کے جائے. اللہ رب العالمین نے ان کی جو ہے انعامات سے جو نواز رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی کے اندر، ان کی کمائی کے اندر جو ہے برکتوں سے نوازے. جزاکم اللہ. اس کے بعد میں جو اس مسابقے کے اندر 50 حدیثوں کا بھی جو ہے ایک مادہ تھا، تو اس کی عوض میں جو ہے 50 حدیثیں اور مع ترجمہ اور حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے فردوس بنت محبوب پاشا کو جو ہے دعوت دیتا ہوں وہ آ کر کے جو ہے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے علماء اکرام اور سامان اکرام، آج میں آپ کے سامنے 50 حدیثیں بیان کرنے جا رہی ہوں، بغور سنیں. حدیث نمبر 1، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. حوالہ بخاری مسلم.
حدیث نمبر 2، اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، حوالہ ترمذی۔ حدیث نمبر 3، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 4، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 5، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیاداری ایمان کی ایک شاخ ہے، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 6، الطہر شطر الایمان، پاکی نفس ایمان ہے، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 7، الصلاۃ النور، نماز نور ہے، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 8، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 9، خلق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، حوالہ بخاری۔ حدیث نمبر 10، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤں، حوالہ ترمذی۔ حدیث نمبر 11، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 12، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، حوالہ ترمذی۔ حدیث نمبر 13، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 14، کل مسکر حرام، ہر نشاوار چیز حرام ہے، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 15، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 16، سم اللہ وکل بیمینک، بسم اللہ کہو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 17، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، حوالہ ابن عساکر۔ حدیث نمبر 18، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، حوالہ احمد۔ حدیث نمبر 19، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 20، الطیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے، حوالہ ابو داؤد ترمذی۔ حدیث نمبر 21، لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے علاج ہے، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 22، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 23، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 24، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی، حوالہ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 25، ما تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، حوالہ ترمذی۔ حدیث نمبر 26، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 27، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 28، تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفہ دو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، حوالہ ابو یعلی۔ حدیث نمبر 29، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 30، لا تغضب، غصہ نہ کرو، حوالہ ترمذی۔ حدیث نمبر 31، لا يدخل الجنۃ قطاۃ، چغلی خور جنت میں نہیں جائے گا، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 32، یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، حوالہ مسلم۔ حدیث نمبر 33، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 34، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت جائز نہیں، حوالہ احمد۔ حدیث نمبر 35، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، حوالہ احمد۔ حدیث نمبر 36، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 37، ما ستر مسلمہ ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، حوالہ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 38، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ
دینا اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ حوالہ ترمذی، حدیث نمبر 39، دع ما یریبک الی ما یریبک، شک کو چھوڑو اور یقین پر عمل کرو۔ حوالہ نسائی ترمذی، حدیث نمبر 40، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حوالہ بخاری، حدیث نمبر 41، ما لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ حوالہ ترمذی، حدیث نمبر 42، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے وہ مردود ہے۔ حوالہ مسلم، حدیث نمبر 43، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ حوالہ بخاری مسلم، حدیث نمبر 44، اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء، جب تم پیو تو برتن میں سانس نہ چھوڑو۔ حوالہ بخاری، حدیث نمبر 45، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ حوالہ مسلم، حدیث نمبر 46، ما تواضع عبد اللہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت و بلندی عطا کرتا ہے۔ حوالہ مسلم، حدیث نمبر 48، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حوالہ بخاری مسلم، حدیث نمبر 49، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حوالہ ترمذی، حدیث نمبر 50، لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو گرچہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حوالہ احمد، اللہ تعالی ہم ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرخار راستے ہیں، دشوار مرحلے ہیں، یہ حوصلہ ہے اپنا پھر بھی ادھر چلے ہیں، کس کو بتائے آخر سمجھے گا کون ان کو، کس کو بتائے آخر سمجھے گا کون ان کو، حق کے لیے ہمارے دل میں جو ولولے ہیں، حق کے لیے ہمارے دل میں جو ولولے ہیں، اے گردش زمانہ کیا ہم ڈریں گے تجھ سے، اے گردش زمانہ کیا ہم ڈریں گے تجھ سے، بچپن سے حادثوں کی آغوش میں پلے ہیں، بچپن سے حادثوں کی آغوش میں پلے ہیں، پرخار راستے ہیں، دشوار مرحلے ہیں، رب کریم ہم پر
چشمے کرم ہو تیری رب کریم ہم پر، چشمے کرم ہو تیری، پھر بھی ہے تیرے بندے گو ہم برے بھلے ہیں، پھر بھی ہے تیرے بندے گو ہم برے بھلے ہیں۔ یا رب یہ آہزاری کچھ بے سبب نہیں ہے، یا رب یہ آہزاری کچھ بے سبب نہیں ہے، تو خوب جانتا ہے ہم کتنے دل جلے ہیں، تو خوب جانتا ہے ہم کتنے دل جلے ہیں، پرخور راستے ہیں، دشوار مرحلے ہیں، پرسان حال ان کا کوئی نہیں جہاں میں، پرسان حال ان کا کوئی نہیں جہاں میں، میدان زندگی سے گھبرا کے جو ٹلے ہیں، میدان زندگی سے گھبرا کے جو ٹلے ہیں، حماد اہل حق کا کیا عزم حوصلہ ہے، حماد اہل حق کا کیا عزم حوصلہ ہے، کانٹوں پہ بھی چلے ہیں، شعلوں میں بھی جلے ہیں، کانٹوں پہ بھی چلے ہیں، شعلوں میں بھی جلے ہیں، پرخور راستے ہیں، دشوار مرحلے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آ جائیں۔ تو اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عفیفہ بنت ادریس، آپ کے سامنے آئے انبیاء کرام کے نام، خلفائے راشدین اور مشہور محدثین کے کرام کے نام اور کتابیں جو ہے ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلاس معزز علماء کرام اور سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے نام، عشر مبشرہ کے نام، خلفائے راشدین اور ان کے مدت خلافت اور مشہور محدثین اور ان کے کتابیں سنانے جا رہی ہوں۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں: آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام،
ایوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عشر مبشرہ کے نام۔ وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی جنت میں خوشخبری دی، ان خوش نصیبوں کے نام ہے۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نمبر 4 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نمبر 5 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، نمبر 6 ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، نمبر 7 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، نمبر 8 زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، نمبر 9 زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، نمبر 9 سعید بن زید رضی اللہ عنہ، نمبر 10 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ خلفائے راشدین اور ان کے مدت خلافت۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال 3 مہینے حکومت کی۔ نمبر 2 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 مہینے حکومت کی۔ نمبر 3 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 11 سال 11 مہینے حکومت کی۔ نمبر 4 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے 4 سال 9 مہینے حکومت کی۔ مشہور محدثین اور ان کے کتابیں: امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھا، امام مسلم نے صحیح مسلم کو لکھا، امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کو لکھا، امام ترمذی نے سنن ترمذی کو لکھا، امام نسائی نے سنن نسائی کو لکھا، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کو لکھا، امام ابن حنبل نے سنن ابن حنبل کو لکھا، مسند احمد کو لکھا، امام دارمی نے سنن دارمی کو لکھا، امام مالک نے موطا امام مالک کو لکھا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں، اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں، ڈھونڈ لیں گے ہمیں ساجہاں دوستوں، ہوگی راہ عمل پراما دوستوں۔ ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں، اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں، ڈھونڈ لیں گے ہمیں ساجہاں دوستوں، ہوگی راہ عمل پرانا دوستوں۔ میرے جذبوں میں قاسم کی للکار ہے، میری قوت بھی ٹیپو کی تلوار ہے۔ میرے جذبوں میں قاسم کی للکار ہے، میری قوت بھی ٹیپو کی تلوار ہے۔ میری ہر سانس قرض آزاد دوستوں، میری ہر سانس قرض آزاد دوستوں۔ ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں، اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں، ڈھونڈ لیں گے ہمیں ساجہاں دوستوں، ہوگی راہ عمل پراما دوستوں۔ میری نسل نسل میں کلمہ ہے ایمان کا، ہم پہ ہر لمحہ سایہ ہے قرآن کا۔ میری نسل نسل میں کلمہ ہے ایمان کا، ہم پہ ہر لمحہ سایہ ہے قرآن کا۔ حاصل علم ہو بے قرار دوستوں، حاصل علم
यहाँ तक आपने इल्मी मुज़ाहरा समाअत फरमा रहे थे। हाज़रीन मजलिस, अब आए वहाँ ले चलूँ जहाँ से आपको अपनी मंजिल खुद नज़र आएगी। आए तकरीर व खिताबत की दुनिया में, इसके लिए सबसे पहले नाम जो हमारी फहरिस्त में है वो नौजवान ख़तीब फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुस समद जामई, वो आए अपने जो है तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हकीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मोहतरम सदर साहब व दीगर उलमा इकराम, मेहमान इज़ाम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो मुसाबिक़ा रखा गया था 40 दिनों का, इस मुसाबिक़े में जो गुलदस्ता इस्लाम के नाम से किताब थी, उस शक्ल में इस मुसाबिक़े को रखा गया था, जिसके अंदर अक़ीदा, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआएँ और तफसीर जैसी अहम मौज़ूआत के ताल्लुक़ से बच्चों को तैयार किया गया था। जैसा कि हमने अब तक इल्मी मुज़ाहरा बच्चों का देखा है, तो बरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में कल हमने 2 नशिस्तों पर बच्चों के इम्तिहान में कोशिशें और उनकी काविशों को देखा कि बच्चों ने तहरीरी इम्तिहान और तकरीरी इम्तिहान, दोनों इम्तिहान बच्चों ने दिया। एक राइटिंग और ओरल 2 एग्ज़ाम बच्चों ने दिया और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और बच्चों के साथ साथ जो उनके पीछे असातिज़ा हैं उनकी भी काफ़ी मेहनत रही है। बरादरान इस्लाम, यही जो छोटे छोटे इस्लामी किताबें हैं, इन किताबों के ज़रिए से आज हमारे जो नौनहार तलबा हैं, जो नौनहार बच्चे हैं हमारे माशरे के, वो तलबा इस छोटे छोटे मसाइल और इन छोटी छोटी इस्लामी तालीमात को सीख करके अपने मुस्तक़बिल में इसी तालीमात पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। तो बरादरान इस्लाम, मुख्तसर से वक्त की बिना पर मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी इस तरह के समर कैंपस हो या मुसाबिक़ी दौर हो, तो अपने तलबा को इसमें शिरकत करें, ताकि हम अपने बच्चों को आज ही से इस्लामी तालीमात को पढ़ने और उस पर अमल पैरा कराने की अशद ज़रूरत है आज के इस माहौल में। और अल्लाह का करना ये हुआ कि इस लॉकडाउन के वक्त फ़ज़ीलतुल शेख यूनुस हिमायती हफ़िज़ुल्लाह ने जो कदम उन्होंने उठाया है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और फ़ज़ल है कि उन्होंने इस कदम को और इस बच्चों के मुस्तक़बिल के तरबियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और काफ़ी मेहनत की और बच्चों की हिम्मत अफजाई की और बच्चों को तैयार किया और 40 दिनों के कम अरसे में बहुत सारे इल्मी इस्लामी तालीमात को उन्होंने सिखाया। जैसा कि आपने देखा है, तो बरादरान इस्लाम, जहाँ कहीं भी इस तरह के कैंपस हो या मकातिब हो, उनमें अपने बच्चों को बढ़ चढ़ कर दाखिला कराने और अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात को पढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया में रखे, इस्लाम की हालत में रखे, और जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। सामिईन इकराम, ये थे जो है फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुस समद हिमायती जामई जो है अपने तासुरात पेश कर रहे थे। थोड़ी देर और दास्तान सुन लो, थोड़ी देर और दास्तान सुन लो, सहर होते होते ना जाने हम कहाँ होंगे। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अताउर्रहमान जामई जो है आए और अपने मवाइज़े हसना से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मुहतरम सदर इजलास व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व नौजवानान इस्लाम, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के इस मुसाबिक़ा गुलदस्ता इस्लाम के इख्तितामी प्रोग्राम के मौके पर मैं आपके सामने इल्म व अमल के मौजू पर किताब व सुन्नत की रोशनी में लब कुशाई करना चाहता हूँ। उम्मीद के बग़ौर समाअत फरमाएं। ब्रादरान इस्लाम,
دنیا کے اندر ہر مسلمان کا، کوئی بھی مسلمان، ہر مسلمان کی ترقی دنیاوی اور دینی اعتبار سے سب سے پہلے ترقی علم ہی کے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ فوقیت علم ہی کی بنا پر حاصل ہوئی تھی، اور اسلام کے اندر سب سے پہلے وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ اقرا سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، اس کتاب کی فضیلت ساری آسمانی کتابوں سے افضل، اور سب سے پہلے جس نبی کو تعلیم دے رہے تھے وہ فرشتے سارے فرشتوں سے زیادہ افضل، اور جو نبی سب سے پہلے علم حاصل کیے وہ سارے انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم ایسی اہم چیز ہے، علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے، ابتدا اسی سے انسان کی دنیاوی اور اخروی اور دینی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا رفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یقیناً تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، علم والوں کے مقام مرتبے زیادہ بلند ہو جاتے ہیں، اور علم کی محفل ذکر کی محفل سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف ذکر کی مجلس تھی، دوسری طرف علم کی مجلس تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں حق پر ہیں، لیکن میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں جس کی بنا پر میں علم کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم علم کی مجلس میں بیٹھنا پسند کیے اس لیے کہ علم والوں کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی فضیلت بہتر ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، انسان کے انتقال کے بعد، انسان کے مر جانے کے بعد، انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو برابر ان کا ثواب ملتا رہے گا، وہ ہے ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع بخش علم، تیسرا نیک اولاد جو ان کے حق میں دعا کرے۔ برادران اسلام، یقیناً قابل مبارکباد ہیں یہ طلباء اور طالبات اور یہ اساتذہ اور یہ علماء کرام اور وہ لوگ جنہوں نے اس مسابقہ گلدستہ اسلام کے تعلیم کے لیے انتظام کیے، یقیناً یہ سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر ان کو ملنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی،
آپ تمام لوگ علم کو الحمدللہ علم کی فضیلت کو بخوبی جان لیے ہیں، لیکن یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب کہ علم کے ساتھ عمل کیا جائے، علم کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم دو طریقے کا ہوتا ہے، علم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہے علم نافع اور دوسرا ہے علم غیر نافع۔ علم نافع وہ علم ہے جس کا اثر دل پر ہوتا ہے، علم نافع وہ علم ہے جس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور علم غیر نافع وہ علم ہے جو صرف زبان کی حد تک رہ جاتا ہے۔ یہ جو علم غیر نافع ہے جس کا صرف زبان کے حد تک رہ جاتا ہے، تو ایسا علم کل قیامت کے دن ابن آدم کے خلاف حجت بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن ماذا عمل فيما علم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے جب تک ابن آدم 5 سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، 5 سوال ان سے پوچھا جائے گا اور اس کے جواب نہیں دیں گے، تب تک وہ اس کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ پہلا ہے انسان، اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تجھے علم دیا گیا تھا، تجھے عمر دی گئی تھی، زندگی بھر کی عمر، تو نے اپنے عمر کو کس کام میں گزارا؟ اور عمر میں ایک نوجوانی کی عمر خاص چیز ہے، اور اس نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی جوانی کی عمر کو کس کام میں لگائی۔ اور انسان کے مال کے بارے میں، تیسرا انسان کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے حاصل کیا۔ اور چوتھا ہے مال کے حاصل کرنے کے بعد اس مال کو کہاں خرچ کیا، حلال راستے میں یا حرام راستے میں، حرام کاموں میں، یا جائز کام میں یا ناجائز کام میں۔ اور 5واں سوال یہ کیا جائے گا کہ جو کچھ تو نے علم سیکھا تھا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا، علم پر تو نے کیا عمل کیا۔ حضرات گرامی، جب تک ان 5 سوالوں کے جواب انسان نہیں دے پائیں گے تب تک ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ لہٰذا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ برادران اسلام، علم نافع حاصل کرنے کے خاطر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اور اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تو ہمیں نفع بخش علم عطا فرما۔ اللہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، اللہ اس علم میں زیادتی عطا فرما۔ اللہ تو ہم کو صرف وہی علم دے جس میں نفع ہو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم نے حاصل کیا ہے اپنے رب سے دعا کرے، رب زدنی علما۔ برادران اسلام، وقت ناکافی ہے، لہٰذا انہی چند کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو
علم دین کی اہمیت کو فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے مکتب کے حیثیت سے اور ہر طریقے سے جو ہم نے علم سیکھا ہے، اے اللہ اس علم پر مرتے دم تک زندگی بھر عمل کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی ساری عبادتوں کو، سارے محنتوں کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مدارس میں تعلیم دینے والے، تعلیم حاصل کرنے والے بھی قابل مبارکباد ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے کیا خدمات ہیں مدارس کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، بچوں کو بھیجتے ہیں مکاتب میں، مدارس میں بھیجتے ہیں، بس یہی ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کے کیا خدمات ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کی حفاظت میں، شریعت دین کی حفاظت میں مدارس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، مدارس و مکاتب کا دین کی حفاظت میں، شریعت کی حفاظت میں بہت بڑا کردار مدارس کا اور مکاتب کا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے آ کر 50 احادیث مع ترجمہ اور اس کے حوالے کے ساتھ جو ہے ان کے سینوں میں جو یاد کرایا گیا، یہ حفاظت نہیں تو اور کیا ہے۔ ان بچوں کے دلوں کے اندر قرآن کی تعلیمات جو پیوست کی گئی تھی، ان کے اندر قرآن کو یاد دلایا گیا تھا، وہ قرآن کے حفظ کرنے والے، یہ حفاظت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ آج جو علماء اکرام، بڑے بڑے علماء اکرام آئے ہیں، آپ نے سنا کہ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جو آپ نے ایک چھوٹی بچی کی زبان سے آپ نے ان کے حالتوں کو سنا، یہ کہاں سے نکلے ہوئے تھے؟ یہ کہاں کے؟ یہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی؟ نہیں، یہی وہ مکاتب تھے، یہی وہ مکاتب تھے، انہوں نے اس میں تعلیم حاصل کر کے جو ہے قوم کے امام بنے ہیں، قوم کے سپہ سالار بنے ہیں۔ اور اسی طریقے سے معاشرے میں مدارس کے ذریعے سے اہمیت کو بتاتے میں آپ کے سامنے رکھوں، معاشرے میں جو ہے معاشرے میں لوگوں کی تیاری کیسے ہونی چاہیے، ہمارے ماحول میں لوگوں کو کیسے تیار کریں، ماحول میں لوگوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ انہی مدارس سے ہوتی ہے، انہی مکاتب سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بچوں کی تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ معاشرے کی تعلیم و تربیت انہی جو ہے مکاتب اور مدارس سے ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آئندہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری بھی انہی مدارس سے ہوتی ہے۔ میرے عزیز، آئندہ آنے والی نسلیں، آپ ان بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کیا تو کل یہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے۔ صد افسوس میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کروں، والدین کو پوچھا جائے کیا جی آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کیا کرنا مولوی صاحب، ہمارے ابا مدرسے کو بھیجیش نہیں۔ استغفر اللہ، کیا بولتے ہیں؟ ہمارے ابا مدرسے کو بھیجیش نہیں، ہم نہ کہاں بھیج رہے؟ کہیں کام کرنے بھیجے۔ یہ درگت ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ نوجوانوں سے پوچھیں، دعائیں آپ کو یاد نہیں ہے، قرآن کا صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، نماز کی تربیت آپ کو معلوم نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کیے ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے میرے عزیز۔ اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے، یہ نسل آئندہ آنے والی نسل کے لیے بہترین نمونہ بنے گی، بہترین نمونہ بنے گی۔ ضرورت اس حالت میں آپ کو یہ کہوں تو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو آپ مدرسے بھیجنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، اور فتنوں کے دور میں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ مدارس کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ فتنوں کے دور میں، اور فتنے کیا ہیں معلوم ہے آپ کو؟ فتنے بدعات و خرافات کے فتنے، بدعات و خرافات کے فتنے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ 11ویں بدعت، رجب کے کنڈے، یہ عید میلاد، یہ جو برتھ ڈے، فلاں ڈے، مدرس ڈے، لوز ڈے، نہ جانے کیا کیا ڈے جو آج ہمارے درمیان نکلے ہیں، یہ جو فتنے آئے ہوئے ہیں، ان فتنوں کا سدباب کہاں سے ہوتا ہے؟ یہی مدارس کے نکلے ہوئے یہ روشن چراغ ہیں جو ان فتنوں کا سدباب کرتے ہیں۔ بدعات کا سدباب کس نے کیا ہے؟ علماء نہیں تھے کہ نہیں؟ میں آپ کو کتنے ایسے باتیں نہ بتلاؤں، وقت نہ کافی ہے۔ جب حضرت خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ نے اس کا سدباب کیا کہ نہیں؟ کتنے قادیانے کا فتنہ، اور نہ جانے آئے دن فتنے آتے رہتے ہیں، لیکن ان سارے فتنوں کا سدباب کرنے والا کون؟ انہی مکاتب و مدارس سے نکلنے والا ایک عالم دین ہے۔
यहीं से निकले हुए लोग होते हैं जो फितनों का सद्देबाब करते हैं। हालत हाजिरा के जो फितने आते हैं उन फितनों को समझकर लोगों को उससे मुतासिर करते हैं। लोगों देखो ये फितने आज रोनुमा हो रहे हैं, इन फितनों से बचने की ज़रूरत है, इन फितनों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। ये कौन करते हैं? ये जो है मकातिब मदारिस से निकले हुए जो है उलमा इसे अंजाम देते हैं। और मेरे अजीज़, इसमें खिदमात का मैं और क्या आपको जिक्र करूँ। यकीनन आँखों से आंसू आएंगे, आँखों से आंसू नहीं, खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। जो मदारिस चलाते हैं, मदारिस में जो पढ़ाते हैं, मदारिस में जो काम करते हैं, उनसे पूछिए कि मदारिस को चलाना कितना जो है नागुफ्तबाह है, मदारिस को लेकर चलना कितनी बड़ी मुश्किल की बात है। आप ज़रा उनसे पूछ कर देखिए। आज समझते हैं जी मदरसा खोल के बैठ गए, बहुत अच्छी बात है, और मदरसा खोल के फलां मदरसा खोल के बैठ गए, और मेरे अजीज़ मुफ्त की तालीम हो रही है, माले मुफ्त दिले बेरहम का मामला हमारा हो रहा है। मकातिब में मदरसे भेजते हैं आप, कितनी तनख्वाह देते हैं? कितनी तनख्वाह देते हैं मौलवी साहब को? 5,000 8,000। आज ये कोई माने रखते हैं? मैं बात आई है तो आपके सामने, कोई तंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई तंज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज की हालतों में सबसे मुफ्त तरीन उस्ताद अगर कोई है, मुफ्त से मुफ्त तरीन उस्ताद अगर कोई है आज के दौर में, एक आलिम है, मस्जिद का आलिम, मस्जिद का मौलवी सबसे कम उस्ताद। एसएल से पढ़े हुआ इंसान भी अगर किसी कॉन्वेंट में चला जाए उसको 10 से 12,000 की तनख्वाह देते हैं। मेरे तजर्बे की बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल का एक जिम्मेदार हूँ, उस हैसियत से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन एक आलिम जो है 10 साल अपनी जिंदगी घटाकर फजीलत करके जो है आता है, लेकिन मामला क्या है? और फिर कुछ मामला हो गया तो रफू चक्कर मौलाना को भगा दो यहाँ से। अल्लामान और हफीज़ मुफ्त की तालीम हासिल कर रहे हैं, और मदारिस में मुफ्त की तालीम दी जाती है, इसके बावजूद भी हमारा मामला टेढ़ा है। मदारिस के सिलसिले में हमारा मामला टेढ़ा। कितने ऐसे उलमा मौजूद हैं, और माशाल्लाह उलमा पूछ लीजिए आप, कितने बच्चे फीस देते हैं? आप पूछ लीजिए मदारिस में कितने फीसद बच्चे, क्या शक, कितने फीसद बच्चे मदारिस में फीस अदा करते हैं? आप उनसे पूछ लीजिए। ये क्या मदारिस की खिदमत नहीं है? हाँ, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साखी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साखी। यहाँ की मिट्टी से इंसान बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं? बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत करने वाला बन गया, ये ले जा रहे इसे मदरसे को डालो पहले। बहुत ज़्यादा शरीर लड़ाई झगड़ा करने वाला बन गया तो इसको ले जाके मदरसे से दाखिल कर दो। ये हमारा मामला है मेरे अजीज़। मदारिस के सिलसिले में तंग नज़री सही नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने आपके सामने जो है बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके सामने ये बातें रखी, और इसी तरीके से शरई अदालत भी इन्हीं मदारिस से अगर क़ायम करें तो और अच्छी बात है। शरई अदालत आपको मालूम है, आज हमारे मियाँ बीवी के किस्से, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, वालिदैन बच्चों की लड़ाई के झगड़े कहाँ तय हो रहे हैं जनाब? ये सारे के सारे जाओ, कोई जो है कोई गैर कौम का है, कोई पंचायत का गैर कौम का बड़ा बेटा है, वो हमारे जो है मसाइल हल कर रहा है। अल्लाह हफीज़, शर्म आनी चाहिए, मुसलमान दिन देख कर शर्मा यहूद। एक मियाँ बीवी का झगड़ा कोई गैर बैठकर हल कर रहा है। क्या ही अच्छा होता कि मदारिस को हम जो है अदालत के ये बना लेते, इन मदारिस में जाते उलमा के नज़र करते और हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश करते, ये खिदमात हो सकते हैं। और इसके अलावा एक बात मैं आपके सामने आखिरी बात बताकर अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। इल्ज़ामात का मामला जहाँ तक है, अल्लामान हफीज़, ये मासूम मदारिस भी इल्ज़ामात के शिकार हैं। ये मदारिस भी इल्ज़ामात के शिकार हैं। इल्ज़ामात से जो है मदारिस बचे नहीं हैं। क्या इल्ज़ामात? ये मदारिस में क्या तालीम होती की, कौन सी तालीम होती की, और फला तालीम होती की। पढ़ने वालों पर भी इल्ज़ाम, पढ़ाने वालों पर भी इल्ज़ाम, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों सुन लो, दुनिया का जितना बड़ा जो है बड़ा इल्म वाला ही क्यों ना हो, उससे बेहतर हो ही नहीं सकता जो कुरान पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला है। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, आज सबसे जलील और रुस्वा अगर कोई है, कुरान को पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला रुस्वा है। उलमा की कदरदानी नहीं। क्या करेंगे? बच्चे को मदरसे को क्या करना जी, क्या करना, फारिग होकर चंदा करने जाता। अल्लाह हफीज़, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो है तुम में बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान जो है दूसरों को पढ़ाता है। इससे बेहतर जिसको रब्बे नबी कायनात ने कह दिया कि दुनिया में सबसे बेहतर इंसान, तो फिर उससे बेहतर इंसान कौन हो सकता है? अल्लाहु अकबर। इल्ज़ामात जो है पढ़ाने वालों पर, और इल्ज़ामात मुआविनीन पर, जो लोग ताउन करते हैं उन पर भी अलग इल्ज़ाम। कहाँ से लाखों दे रही की पैसे, नहीं मालूम क्या क्या हो रहा की, क्या फला चीज़ें है कि नहीं। और इसके एतबार से और हुकूमती तौर पर भी इल्ज़ामात, हुकूमती तौर पर भी जो है मदारिस पर
نکیر کی جاتی مدارس کو بند کرنا دہشت گردی کے اڈے ہیں، آپ نے سنا ہے، بہت ساری باتیں آپ نے سنا ہے، مدارس پر جو ہے الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور جو ہے قانون حکومت کے جانب سے کوئی جو ہے تعاون کا معاملہ بھی نہیں ہوتا۔ اب ذرا سوچئے کتنی اور باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں، وقت ناکافی ہے، الغرض بتلانے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز، یقیناً یہ مکاتب و مدارس یہ جو ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے ستون ہیں، اہم ترین ستون ہیں، اس کے اندر مضبوطی جو ہے پیدا کریں۔ ایسا نہ کریں یہاں اگر مکتب ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو باقاعدگی سے میں مکتب کو بھیجوں گا، انشاءاللہ بھیجیں گے آپ انشاءاللہ۔ میں کہوں تو بھیجا نہ ہوگا، ان مکتب کی کمزوری کی وجہ سے آج معلوم ہے اسلامک اسکولز کھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی ایک اسلامک اسکول چلاتا ہوں اور وہاں کیا ہوتی ہے باقاعدہ جو ہے ناظرہ تعلیم، اور آپ نے سنا بھی ہوگا غالباً جو ہے کئی اسکول کے نام آپ بھی سنے ہوں گے۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ مکاتب صحیح نہیں ہے، مسجد کے مکاتب صحیح نہیں ہے، اور جو ہے مسجد کے بازو گھر ہے لیکن بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے بچوں کو، جس کی وجہ سے ہمارے مکاتب کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان مکاتب کو آپ تقویت پہنچائیں انشاءاللہ، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ یہاں بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں آپ انشاءاللہ۔ اور پھر میں دوبارہ کہوں کہ میرے چھوٹے بھائی جو شیخ یونس صاحب حمایت حفیظ اللہ ہیں، ان کی قدر کریں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی بہترین جو ہے قد و کاوش کر کے ان جو ہے نہالوں کو تیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں، اللہ اور مزید ان کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں، آمین۔ واللہ اعلم وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اس میں کچھ چیزیں کمی بیشی ہو گئی ہو تو میں صدر محترم سے گزارش کروں کہ آپ جو ہے اس کی تکمیل کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ شیخ موصوف نے مدارس کی اہمیت و فضیلت پر جو ہے اجاگر کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو مدارس و مکاتب کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخری خطاب جو ہے صدارتی خطاب ہوگا، اس سے پہلے ہمارے اس مدرسے کا جو ہے کچھ تعارف کر لے تو 2-4 منٹ کے بعد اس کے بعد جو ہے صدارتی خطاب ہوگا۔ مدرسے کا تعارف مختصر انداز میں، آج الحمدللہ پورے ملک میں دینی مکاتب اور مدارس کا ایک جال پھیلا ہوا ہے۔ مشکل ہی سے کوئی ایسی جگہ ملے گی جہاں مسلمان ہوں اور دینی تعلیم کا انتظام نہ ہو۔ دینی ادارے چھوٹے ہو یا بڑے، ان کی کارکردگی، ان کی تعلیم، ان کا نظم ہمیشہ سے صاف رہا ہے۔ اسی طریقے سے مدرسہ دارالہدیٰ شہر تکل کوٹہ کا ایک دینی تعلیمی اور تربیتی ادارہ ہے کہ جس کا قیام 6 تاریخ جو ہے 1واں مہینہ 2018 بروز ہفتہ کو شیخ یونس حمایتی اور مسجد ابراہیم اور دیگر جو ہے نوجوانوں کے ذریعے سے عمل میں آیا، اور جماعت کے احباب اور نوجوانوں کے ذریعے سے قیامت تک انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس مدرسے کے اندر تعلیمی نصاب یہ ہے کہ اس ادارے میں شروعات میں کبھی جو ہے بچوں کی تعداد 5 ہوا کرتی تھی۔ شروعات میں نے جب مدرسے کو قائم کیا، جو اس مدرسے کے اندر جو ہے بچوں کی تعداد 5 تھی، اس کے بعد دھیرے دھیرے کبھی جو ہے 10 ہونے لگی، کبھی 15 ہونے لگی، اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ مدرسے کے اندر جو ہے طلباء اور طالبات کی تعداد بڑھنے لگی۔ اور تو ان بچوں کو شروعات میں، اب ان بچوں کی جو ہے جب تعداد بڑھنے لگی تو ہم نے جو ہے ان بچوں کی شروعات میں نورانی قاعدے کی تعلیم دی گئی۔ یعنی نورانی قاعدے کی تعلیم اس لیے دی گئی تاکہ جو ہے قرآن کو صحیح نحو سے پڑھ سکے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے، اور اسی طریقے سے اسی کو مسلسل پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو حفظ قرآن مع تجوید اور اسی طریقے سے اردو ترجمۃ القرآن، مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، فقہ اور تقویت الایمان، آداب زندگی، حفظ احادیث اور اصطلاحات اور حصن المسلم، منہاج العربیہ، یہ جو ہے تمام کتابوں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور مزید طلباء اور طالبات کو جو ہے علمی شوق بڑھانے کے لیے مختلف طرح کے مسابقے جو ہے رکھے جاتے ہیں، اور ہر سال اسلامک سمر کورس جو ہے چلایا جاتا ہے، جس کے اختتام پر جو ہے پروگرام بھی منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے پروگرامات کو جو ہے کامیابی عطا کیا ہے۔ اور بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ امسال مدرسہ دارالہدیٰ کی جانب سے مسابقہ رکھا گیا، جس کا اختتامی پروگرام جو ہے منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ طلباء و طالبات کی تکریم اور عوام الناس میں تلاوت اور تدبر قرآن کی بیداری پیدا کرنے کی غرض سے آج کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اور مدرسے کے اہداف و مقاصد، دینی مدارس جنہیں دہشت گردی کا مرکز بنایا جا رہا ہے،
وہاں تعلیمی جو ہے بھوک سے مار ڈال رہا ہے، یہاں تک کہ جو ہے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینا دخول جنت کا سبب بنتا ہے۔ جن لوگوں نے مدارس کو دہشت گردی کا جو الزام لگایا جا رہا ہے، اسلام ہم لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا دخول جنت کا سبب بنتا ہے، اور کسی بلی کو بھوکی مار ڈالنا اور دخول جو ہے نار کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ جو ہے ہماری یہ تعلیم جہاں پر مدارس اور مکاتب میں جو تعلیم ہوتی ہیں یہ دہشت گردانہ نہیں، بلکہ اس جو ہے مدارس اور مکاتب کے اندر محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، الفت و محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، دوسروں سے خیر خواہی کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تعلیمات ہمارے جو ہے مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ارادے جو ہے اس ادارے کے اور بھی بلند مقاصد ہیں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ادارے کے مقاصد کو پورا فرمائے اور منتظمین اور اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور بری نظروں سے اور حاسدوں کی حسد سے ہمیں ہمیشہ بچائے رکھے۔ اور آخر میں ہمیں آپ کے سامنے صدارتی خطاب کرنے کے لیے میرے استاد محترم فضیلت الشیخ امین عمری مدنی حفظہ اللہ جو ہے کو دعوت دیتا ہوں، وہ آ کر کے اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ قابل احترام علماء اکرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، پردانشین خواتین اور پیارے بچوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مہینوں کے بعد پھر اس مسجد میں جمع ہو کر دین کی باتیں سننے اور اپنے اندر ایمان میں تازگی پیدا کرنے کا ایک عظیم موقع عنایت فرمایا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بار بار نصیحت کی اور نصیحت کرنے کی تعلیم دی، جنہوں نے ماں باپ کو بچوں کی تربیت میں ذمہ دار ٹھہرایا، بچوں کو صحیح تعلیم دینے، ان کی صحیح تربیت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کل قیامت کے دن ماں باپ سے، ان کے بچوں سے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، ابھی تک ہم تمام لوگ بچوں کی زبانی قرآنی دعائیں، احادیث کے اندر موجود دعائیں اور پھر احادیث اور اس کے علاوہ دینی موضوعات سے متعلق بہت ساری باتیں سن رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے علماء کرام کی زبانی بھی مدرسے اور مکاتب کی کیا ضرورت ہے، بچوں کو علم دینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے،
یہ بھی ہم نے سنا ہے۔ تو مختصر میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جس چیز کی طرف دوڑنے، جس چیز کو حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں سن لو، جو تمہارے پاس مال ہے اور جو تمہارے پاس اولاد ہے، یہ دونوں چیزیں تمہیں دنیا کی زینت کے طور پر دیے گئے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی دنیا کی زینت ہے اور اولاد بھی دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، یہی نیکیاں اللہ کے یہاں بہتر ہیں، آخرت میں امید کے اعتبار سے انسان کے حق میں بہتر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مال کو اور اولاد کو زینت کی چیز بتایا۔ اس کے فوری بعد رب العالمین نے کہا انسان کے لیے اگر کوئی چیز بہتر ہے تو باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے، باقی رہنے والے اعمال بہتر ہے، جو انسان کے لیے دنیا میں بھی کام آنے والی ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں۔ آیت کریمہ میں رب العالمین نے والباقیات الصالحات، وہ نیک کام جو باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بہتر ہے کہا۔ تو باقی رہنے والے نیک اعمال کیا ہیں؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا باقی رہنے والے نیکیوں میں سب سے پہلے نماز شامل ہے، پانچوں نمازیں اس میں شامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نماز کا پڑھنا تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد ہر وہ نیکی شامل ہے جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپناتا ہے، کل قیامت کے دن درجات میں بلندگی پانے کے لیے انجام دیتا ہے، ہر وہ نیکی باقیات الصالحات میں شامل ہے۔ اس کا واضح ترجمہ آپ کے سامنے بتایا گیا، باقی رہنے والی نیکی، اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں کی ہے کہ بعض کام ایسے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے مگر وہ کام مرتے قیامت تک، مرنے کے بعد بھی قیامت تک باقی رہیں گے اور اس کا ثواب انسان کو ملتا رہے گا۔ آپ کے سامنے شیخ عطاء الرحمن صاحب جامعی حفظہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، مگر تین ایسے کام ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو، جب تک کہ لوگ میدان محشر میں جمع نہ ہو، اس وقت تک ان اعمال کا، ان کاموں کا اجر و ثواب انسان کو برابر ملتا رہے گا۔ پہلی چیز صدقے جاریہ، دوسری چیز انسان خود سے کچھ اچھا عمل کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ وہ کام
باقی رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے نماز پڑھا، دوسروں کو نماز کی دعوت دی، انسان چلا گیا جسے اس نے دعوت دی تھی، اس نے نماز کا اہتمام کیا، اس نے دوسروں کو دعوت دی، جس قدر لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر نمازی بنتے جائیں گے، دین پر آتے جائیں گے، تو پہلے انسان کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز آپ نے بتائی وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، کہ نیک اولاد جو اپنے باپ کے حق میں، اپنی ماں کے حق میں دعا کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے، عذاب سے بچانے کی دعا کرتی ہے، درجات میں بلندگی کی دعا کرتی ہے، جنت میں داخلے کی دعا کرتی ہے۔ اگرچہ کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ محترم حضرات، یہاں جو بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھا رہے ہیں، یا دوسروں کے بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بات سن لیں، یاد رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی ثواب ملنے والے جو اعمال بتایا ہے، مرنے کے بعد بھی جو نیکیاں باقی رہنے کی بات آپ نے بتائی ہے، وہ تینوں کے تینوں کام مکتب میں پڑھنے والے بچے کے حق میں شامل ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے حق میں شامل۔ کیوں؟ آپ نے کہا پہلا عمل صدقے جاریہ ہے، صدقے جاریہ ہے۔ صدقے جاریہ کسے کہتے ہیں؟ کیا صدقے جاریہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اللہ کے راستے میں غریبوں کو کھانا کھلائے، یا اللہ کے راستے میں کسی کو کچھ دے؟ صدقے جاریہ کا معاملہ صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ شریعت میں صدقہ کہا جاتا ہے نیکی کو، یعنی انسان ایسا نیکی کا کام کرے جو کام کے جاری رہے، ساری رہے، ہمیشہ چلتا رہے۔ اگر ایک باپ اپنے بچے کو قرآن سکھاتا ہے، اپنے گھر کے افراد کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، یہ ایسی نیکی ہے کہ جب تک بچہ قرآن پڑھتا رہے، جب تک بچہ حدیث پر عمل کرتا رہے، یہ صدقے جاریہ ہے جو باپ کے حق میں ثواب لاتا ہے، باپ کے حق میں بہتر امید لاتا ہے۔ یہ باقی رہنے والی نیکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بہتر درجات انسان کو عطا کرے۔ اور دوسری چیز آپ نے کیا بتائی؟ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم، نفع بخش علم اگر کوئی کسی کو سکھا دے۔ یقیناً مکتب میں بچوں کو جو علم دیا جاتا ہے، مدارس میں جو علم دیا جاتا ہے، یہ نفع بخش علم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، سارے علوم میں پہلے درجے میں اگر کوئی علم ہے تو وہ دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اس علم سے بڑھ کر، اس علم سے بہتر، نفع بخش، فائدہ مند اور کوئی علم ہو نہیں سکتا۔ انسان کے حق میں دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والا علم ہو نہیں سکتا۔ یقیناً دنیا میں دینی علم کے علاوہ بھی بے شمار علوم نفع دینے والے ہیں، فائدہ مند علوم ہیں، مگر ان کا تعلق دنیا کے حد تک ہے، ان کا تعلق دنیا کے حد تک ہے، ان کا فائدہ دنیا کے حد تک ہے۔ لیکن دینی علم ایک ایسا علم ہے جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ عطا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے کیا بتایا؟ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ایک نیک اولاد جو اپنے بچے کے حق میں، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ ذرا بتائیے کہ ان مکتب میں پڑھنے والے بچوں سے بڑھ کر بہتر ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کا طریقہ کون سیکھ سکتے، اور کون وہ دعا یاد کرے گا جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر سکے؟ جیسا کہ ہمارے سامنے دعائیں سنائی گئیں، قرآن مجید کی دعائیں سنائی گئیں، جس میں بھی ماں باپ کا ذکر ہے، مغفرت کا ذکر ہے۔ گویا کہ مکتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے یہ باقیات الصالحات میں ہے، بچوں کی تربیت جو صحیح طور پر کی جاتی ہے یہ باقیات الصالحات میں ہے، یعنی یہ نیکیاں جو انسان کے لیے ہمیشہ رہ جاتی ہیں، انسان چلے جائے مگر اس کا ثواب برابر انسان کو ملتا رہتا ہے۔ محترم حضرات، ہم نوجوان ہو گئے ہیں، عمر کے ایک بڑے عرصے کو ہم نے دنیا میں گزار دیا ہے،
ہمارے ماں باپ چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، ذرا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، دیکھیں کیا ہم نے اپنے ماں باپ کے حق میں کتنا دعا کیا ہے۔ بلکہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں سوچنا پڑتا کہ دعا کروں تو کیا کروں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان دعا کرنے کو معمولی سمجھ لیتا ہے۔ ماں باپ کے نام پر اگر خرچ کرنا ہو تو بہت سارے روپے پیسے خرچ کر دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، ماں باپ کے انتقال کے بعد میں نے حق ادا کر دیا۔ لیکن شریعت نے تعلیم دی ماں باپ کے انتقال کے بعد، ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ماں باپ کا حق اگر ہے تو سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ ان کے حق میں دعا کی جائے، مغفرت کی دعا کی جائے۔ اور یہی دعائیں یہاں مکتب میں سکھائی جاتی ہیں، یہی دعائیں یہاں سمجھائی جاتی ہیں، اور یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں خیر کی دعا کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ محترم حضرات، کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ تصور آ سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے کہ آخر جو بچے اور بچیاں یہاں قرآنی آیات، دعائیں اور احادیث انہوں نے یاد کر کے سنایا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے یاد کرنے کا؟ اب یاد کریں گے اور بھول جائیں گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی لوگ اس طرح کے شوشے اپنے ذہنوں میں لا کر اس کی قدر و منزلت کو گرا دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو گرا دیتے ہیں، دوسروں کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ بات یاد رکھیں، جہاں تک یاد کرنے کی بات ہے، خود شریعت نے اس بات کی اجازت دی اور حکم دیا اور اس کی فضیلت بتائی، اور یاد کرنے میں شریعت نے عمر کی کوئی قید نہیں رکھی، بلکہ شریعت نے قرآن کو یاد کرنے کی تعلیم دی، احادیث کو یاد کرنے کی تعلیم دی۔ ایک بچی نے آ کر ہمارے سامنے 50 حدیثیں سنائیں، کتنی بڑی بات ہے 50 حدیثوں کو یاد کرنا، اور یقیناً وہ بچی اور اس کے ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق ہیں جس میں آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا حتی یبلغہ، کہ اللہ تعالی اس انسان کو، اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث کو سنا اور اسے یاد کیا، یہاں تک کہ اسے پہنچایا، یہاں تک کہ اسے دوسروں تک بتایا۔ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِن سَامِعٍ، اور آپ نے کہا اگر آج میں یاد کر رہا ہوں اور دوسروں کو سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے سننے والا مجھ سے بھی زیادہ اچھا یاد رکھ لے، مجھ سے بھی زیادہ حدیث کو اچھے سے یاد رکھ لے، اس لیے تم حدیثیں یاد کرو اور دوسروں کو سناؤ، بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس انسان کے حق میں، اس انسان کے حق میں دعا دی کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جو حدیثوں کو یاد کرتا ہے، حدیثوں کو سناتا ہے دوسروں تک۔ اور اسی قدر محترم حضرات، شریعت کے نصوص کو یاد کرنا ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے یاد کرنے کی اہمیت میں بے شمار حدیثیں بیان کیا ہے، اور شریعت نے قرآن مجید کو یاد کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ مثال کے طور پر کہا گیا شریعت میں اگر کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اگر کوئی آیت الکرسی یاد کر لے اور فرض نماز کے بعد پڑھ لے تو اگر فوراً وفات ہو جائے تو اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز آڑے نہیں ہے، اگر کوئی رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شریعت میں سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین کو یاد کر کے بار بار پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ شریعت نے احادیث کو یاد کرنے، قرآن مجید کو یاد کرنے پر زور دیا اور کہا کہ اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں ہم یاد کریں تو ہمیں کیا ملے گا، اس کا جواب میں ابن عثیمین
رحمہ اللہ کے جواب سے دینا چاہتا ہوں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم صرف یہ ہے قرآن کو سمجھا جائے، حدیث کو سمجھا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا یہ علم ہے، لیکن صرف سمجھنا ہی علم کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا وَنَحْنُ الْآنَ بَلَغْنَا مَا بَلَغْنَا وَمَا مَعْنَا إِلَّا مَا حَفِظْنَا، کہ آج ہم جس مرتبے پر پہنچے ہیں، جو بھی ہمارا مرتبہ ہے، یہ مرتبہ بچپن میں ہم نے جو کچھ یاد کیا تھا اسی کی وجہ سے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، مفتی سعودی عرب کے، ابھی بھی ہر دنیا بھر میں ان کے فتوے چلتے ہیں۔ انتقال ان کا ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، لیکن پھر بھی ان کا علم آج صدقے جاریہ کے طور پر لوگوں کے درمیان شامل ہے۔ انہوں نے کیا بتایا؟ اگرچہ کہ ہمارا جو مرتبہ آج یہ پہنچا ہوا ہے، لیکن کیسے ہم پہنچے؟ ہم یہ پہنچے ہیں تو بچپن میں پہلے ہم نے جو یاد کیا تھا اسی کی بنا پر آج ہم یہ پہنچے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے سامنے ابھی مدرسے اور مکاتب کی اہمیت پر بات آئی، تو اس میں سے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اہمیت کے طور پر بات کریں کہ مکتب کی اہمیت زیادہ ہے کہ مدرسے کی اہمیت زیادہ ہے، مدرسے کی اہمیت زیادہ ہے کہ مکتب کی اہمیت زیادہ ہے، اگر دونوں کے درمیان اگر موازنہ کر کے ہم بات کریں تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتب کی اہمیت اپنی جگہ پر ثابت ہے اور مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ دونوں کی الگ الگ اہمیتیں ہیں، لیکن ایک ناحیے سے اگر ہم سوچیں تو یقیناً مدرسے کے مقابلے میں مکتب کی اہمیت ہی زیادہ ہے۔ وہ ناحیہ کیا ہے؟ وہ ناحیہ یہ ہے، یہاں پر آج 60 طالبات و طلباء پڑھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان 60 میں سے 60 معلمات بن جائیں، مدرسے میں پڑھنے والے ہو جائیں یا پورے کے پورے عالم ہو جائیں، ضروری نہیں ہے۔ اس میں اکے دکے عالم بنیں گے، اکے دکے عالمہ بنیں گے، مگر بقیہ سب دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دنیاوی کام میں لگیں گے۔ ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر جانے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، باہر آنے کی دعا، وضو کے احکام و آداب انسان کو کہاں یاد رہیں گے، کیسے یاد رہیں گے؟ اسی مکتب میں جو انہوں نے سیکھا، جو انہوں نے پڑھا، یہی علم ان کی زندگی میں کام آئے گا، ان کی زندگی میں کام آئے گا۔ یقیناً اس مکتب کی ہر جگہ پر اہمیت شامل۔ محترم حضرات، یہ گاؤں میں اگر ایک مکتب ہے تو مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکاتب کو عام کرنے کی فکر کریں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے بات آئی، ہمارے پاس اسکولوں کی قدر و قیمت تو ہے لیکن مکاتب کی قدر و قیمت نہیں ہے، یا مکاتب میں پڑھانے والوں کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اسی کم قدر و قیمت کا حوالہ دے کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب یہ بات طے ہے کہ مکتب کی قدر و قیمت نہیں ہے، پڑھانے والوں کی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی کم روپیوں میں، کم خرچ میں مکتب جب چل سکتا ہے تو ضروری ہے کہ مالدار مکاتب کو عام کریں، کم خرچوں میں ایک سے زائد مکاتب کو بڑھائیں، بچوں کو تعلیم دیں، اور یہ سوچ لیں کہ مکتب کی تعلیم خود کے لیے صدقے جاریہ ہے، گھر والوں کے لیے صدقے جاریہ ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آج تو مدرسہ تھا، چھٹی رکھ کر آنا پڑا، لیکن اس کی وجہ بس آپ کی محبت، اور جو یونس حمایتی حفظہ اللہ جو آپ کے سامنے ہیں، یہ شاگرد ہیں، تو بس ان کی محبت میں یہاں حاضر ہونا پڑا۔ یقیناً جب ایک لڑکا، ایک بچہ ترقی کرتا ہے تو اسے دیکھ کر باپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہی بات میرے لیے بھی ہے۔ ایک شاگرد جب محنت کر کے قوم کی اصلاح، گاؤں کی اصلاح کی خاطر ہر طرح کی پریشانیوں کو جھیل کر، سنبھل کر، استقامت کے ساتھ رہ کر جب قوم کو آگے لے کر چلتا ہے تو ایک استاد کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہے۔ یقیناً مجھے یہاں آنے کے بعد بہت خوشی محسوس ہوئی، الحمدللہ مجھے اطمینان بھی ہوا۔ یہاں آنے سے پہلے یہی سوچ کر آیا تھا، اگر اچھائی دکھے تو ہم مبارکباد دیں گے، اگر کچھ خرابی دکھے تو اس کی اصلاح کر دیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر ساری چیزیں اچھائی تھی، اور طلباء نے، طالبات نے
اپنے پورے حق کو ادا کیا، جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا، پڑھا تھا، ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بچے اس مکتب میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دین کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے مرتے دم تک اسے باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو مکتب مسجد میں چلایا جا رہا ہے، جب تک مسجد باقی رہے اللہ تعالیٰ اس مکتب کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جمعیت کو بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایسے وقت میں اس مسجد کے امام، مکتب کے استاد یونس حمایتی حفظہ اللہ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو آل اولاد سے بھرپور نعمتوں سے نواز دے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت کے ساتھ دین کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جہاں طلباء نے اپنے محنت کا مظاہرہ کیا، یقیناً اس کے پیچھے استاد کا بڑا ہاتھ رہتا ہے، استاد کی بڑی محنت شامل رہتی ہے۔ اگر ایک طالبہ پورے 50 حدیثیں سناتی ہے تو یقیناً اس میں استاد کی بڑی محنت ہے کہ استاد نے اسے ہر دن سنا، ہر بار سنا، غلطیوں کی اصلاح کی اور اس کے پیچھے اپنا وقت لگا دیا۔ استاد بھی بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں۔ میں ذمہ داران جماعت اور جمعیت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو مکتب چل رہا ہے اسے اور اچھا بنانے، بہتر بنانے کی فکر کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، یقیناً یہ بہتر صدقے جاریہ ہے، اس سے بہتر صدقے جاریہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سامعین اکرام، آپ نے استاد محترم فضیلت الشیخ امین عمری مدنی حفظہ اللہ سے صدارتی خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے اندر شیخ موصوف نے بہت سارے جو ہے اپنی باتوں میں ہم لوگوں کو مشوروں سے بھی جو ہے نواز رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں اور ذمہ داروں سے بھی جو ہے ہم امید دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان مشوروں پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب بات رہ گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے کلمہ تشکر ادا کیا جائے گا، آئے ہوئے علماء کرام کا جو ہے شکریہ ادا کیا جائے گا، مہمانوں کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے تقسیم اسناد اور انعامات جو ہے ان کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہمارے مدرسے کے اندر جو تعلیم ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے مختصر سی میری جو ہے نصیحت ہے، ان بچوں کے لیے مختصر سی۔ میں نے جو ہے سوچا تھا کہ جو ہے ان پر تفصیلی بحث کروں، کہ جو ہے بچوں کے لیے نصیحت کروں، لیکن وقت نہ رہنے کی صورت میں مختصر انداز میں اپنے جو ہے طلباء اور طالبات سے جو ہے نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جس نے وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ سکھایا جس نے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی علم کی بدولت انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین علم کی بدولت جو ہے انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حصول علم کے لیے نکلنے کے لیے فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث کے اندر جو ہے اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ ان میں سے صرف ایک حدیث سماعت فرما لیجیے، ایک حدیث سن لیجئے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایسے راستے پر چلتا ہے، جو علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے، علم دین کے راستے پر نکلتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بچوں کے لیے، ایسے انسان کے لیے، ایسے آدمی کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت پر جانا اور جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس سے بڑی اور کیا بات ہونی ہے کہ ہمارے لیے جو ہے جنت میں جانا آسان بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے جو علم حاصل کر لیے ہیں، علم جو ہے اس علم کو خرچ کرو، علم کی زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ علم دینے سے بڑھتا ہے۔ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے، احادیث کو سیکھا ہے، دعاؤں کو سیکھا ہے، سیرت کو سیکھا ہے، عقیدے کو سیکھا ہے، جو بھی تعلیم آپ نے اس مدرسے سے لی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس زکوٰۃ سے مراد حق بیان کرو، لوگوں کے سامنے حق جو ہے گوئی کرو۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی، اپنے دوست و احباب میں بھی جو ہے ان دعاؤں کو، ان علموں کو جو ہے ان علم کی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طریقے سے خلیل ابن احمد کا مقولہ ہے، کتابوں سے زیادہ اپنے سینے کا علم
کا جو ہے مذاکرہ کیا کرو، کیونکہ جو ہے یہاں پر اپنے جو علم سیکھا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے سینے کا جو ہے مذاکرہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ علم سیکھو، جب تم نے علم سیکھ چکو تو اس کا وزن بھی برداشت کرو، تمہارے اندر اس کی وزن بھی آنی چاہیے کہ اس کی برداشت بھی آنی چاہیے، یعنی مذاق اور کھیل کود، علم جیسے علم حاصل کرنے کے بعد مذاق میں، کھیل کود میں اس کے اندر نہ ملاؤ، کیونکہ جو ہے اس سے دل اس سے نفرت کرنے لگے۔ اور فرمایا علم حاصل کرو مگر عقل وقار کے زیور سے آراستہ رہو، اور استاد اور شاگردوں کے ساتھ خاکسار رہو، جبار عالم نہ بنو، اور اسی طریقے سے تمہارے باطل تمہارے حق کو برباد کر ڈالے۔ آدمی عالم پیدا نہیں ہوتا، علم سیکھ کر کے عالم بنتا ہے۔ ابن شبیب کا مقولہ ہے طبیعت تربیت سے بنتی ہے اور علم تلاش سے ملتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ تھوڑا علم حاصل کر لے کے 50 حدیثیں جو ہے تعلیم حاصل لے کر کے یہاں چند دعائیں سیکھ کر کے یا سیرت النبی پر چند جو ہے سوالات پڑھ کر کے یہ اسی پر اکتفا نہ کرنا، کیونکہ مزید علم پر آپ جو ہے کاوش کرو، مزید علم کی جو ہے تلاش میں نکلو، کیونکہ جو ہے جو انسان جتنی جو ہے علم حاصل کرتا ہے، یہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 حریص جس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک علم کا حریص جس کی جو ہے کبھی حرص ختم نہیں ہوتی، ایک مال کا حریص، اس کو جو ہے کتنا بھی مال دیا جائے وہ مال کے حرص میں لگا جاتا ہے۔ اور آخری میری نصیحت طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے جو ہے، جو آپ نے یاد کیا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، اس کی نگہداشت کرو، اس کو یاد رکھو، بارہا آپ کی زندگی کے اندر اس کو پڑھتے رہو، وقتاً فوقتاً علم کی نگہداشت کیا کرو، کیونکہ نگرانی نہ کرنا، اس کی دیکھ بھال نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کو نہ پڑھنا، علم جو ہے علم کو ضائع کرنے کے برابر ہے، یہاں پر علم ضائع ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ جو ہے جو کچھ بھی ہو، آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کی نگہداشت کرو۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً حافظ قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی جو ہے مثال دی ہے، جب تک جو ہے اونٹ کی نکیل آپ کے ہاتھ میں رہے گی، جو ہے قرآن جو ہے یہ اونٹ آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اور قرآن کی بھی مثال ایسی ہے، جب تک آپ نے جو ہے اس پر جو ہے عمل کرنا یاد کرو گے، آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اس وقت تک جو ہے یہ بھی آپ کے جو ہے پاس یاد رہے گا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی عزیز طلباء اور طالبات جو چیز آپ نے سیکھی ہے اس کو جو ہے نگہداشت کی جو ہے ذمہ داری لیجیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو ہم نے طلباء کے اندر جو ہے اور ہمارے پاس جو علم ہے اس کی نگہداشت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آخر میں جو ہے کلمہ تشکر ادا کرنے کے لیے فضیلت الشیخ عبد الرحمن جامعی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آ کر کے جو ہے کلمہ تشکر ادا کرے، اور اس کے بعد تقسیم انعامات اور اسناد جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید لئن شکرتم لأزیدنکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ۔ حضرین اکرام، اکثر ہدیہ تشکر مجلس کے اختتام پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہدیہ تشکر پیش کیا جاتا ہے اس وقت مجلس علماء سے پہلے عوام ہلچل مچا دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے مجلس کا ایک اہم پہلو، مجلس کے ایک اہم جھلک یعنی انعامات کو آخر میں رکھ کے ہدیہ تشکر پیش کرنے کی کوشش اور اجازت ہم نے چاہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس کی توفیق، اس کے فضل و عنایت کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو یہاں بیٹھ کر مسجد ابراہیم میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ ثانیہ، میں استاد محترم صدر اجلاس فضیلت الشیخ حافظ امین عمری مدنی حافظہ اللہ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری مدد فرمائی اور ہمارے اس نیک کام میں ہمارا تعاون فرمایا۔ بعدہ اس بزم سعید کے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ ذبیح اللہ جامعی اور عطا رحمان صاحب جامعی حفظ اللہ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد فرمائی۔ حاضرین اکرام، اس موقع پر بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر میں ان کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے حکم کی حیثیت سے ہمارے ساتھی فضیلت شیخ عبدالصمد حمایتی جامعی حفظ اللہ نے ہمارے ساتھ باقاعدہ 2 دن رہ کر
حکم یعنی نمبرات دینے کے لیے ہمارے ساتھ رہے، میں تہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ تمام احباب جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خواتین اسلام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شیخ یونس جو اس مسجد کے امام و خطیب ہیں ان کی جانب سے میں تمام آئے ہوئے علماء اکرام اور سامعین و سامعات کا بھی میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔